اما بعد، کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، کہ برباد گلستان کرنے کو ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے انجام گلشتہ کیا ہوگا۔ معزز نوجوان، آج ہندوستان کو آزاد ہوئے 50 سال سے زائد ہوئے۔ آج سے 50 سال پہلے تن کے گورے من کے کالے جنہیں انگریز کہا جاتا ہے، ہندوستان کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے۔ آزادی سے قبل بے شمار دنوں اور لاتعداد راتوں میں ہندوستانیوں نے ہزاروں ماں کو بے اولاد ہوتے دیکھا، معصوم سے پھولوں کو گولیوں سے چھلنی ہوتے دیکھا، بہنوں کو بیوہ ہوتے دیکھا، غریبوں پر بے پناہ مظالم ہوتے، لاکھوں بیٹیوں پر بے عزتی کے دھبے لگتے تھے، ننھے منھے فرشتوں کو بھوک سے روتے تلکتے دیکھا۔ ان تاریخ اور غلیظ راتوں کی صبح ہوئی، دین کا فرحت بخش اجالا پھیلا، غلامی کا اندھیرا ختم ہوا، ایسا اندھیرا جو 2.5 سال پر محیط تھا، اور ہم نے نہ جانے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے ہندوستان کو طویل غلامی سے آزاد کرایا، طویل غلامی سے آزاد کرایا۔ حضرت محمود الحسن صاحب اسیری مالٹا، مولانا حسین احمد مدنی صاحب اسیری مالٹا، مولانا برکت اللہ صاحب بھوپالی، مولانا عبید اللہ صاحب سندھی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا احمد شاہ صاحب، مولانا قاسم صاحب نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا ابوالکلام آزاد صاحب، جناب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، مولانا محمد علی جار جیسے وطن کے جیالوں نے جان و مال کی قربانیاں دے کر آزادی کا پرچم بلند کیا۔ آج ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دیں، تاکہ ان کی قربانیاں زندہ رہے، جنہوں نے اپنے خون و پسینوں سے ہندوستان کو دنیا کے سامنے عزت دلائی، وقار عطا کیا۔ آج اس دھرتی پر شرمناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسجد اور مندروں کے نام پر مذہب کے رکھوالے بن کر غیر ملکوں کے ایجنٹوں نے بھارت کے عوام میں ووٹ ڈالنے شروع کر دیے۔ رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رہزنوں کے ہاتھوں میں ملک کی قیادت ہے، رشوتوں کا پہرا ہے، بے تکی سیاست ہے۔ ہندوستان میں بنگلہ بولنے کی غرض سے مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ تو میں سرکار سے کہتا ہوں کہ پنجابی زبان بولنے والے کو بھی پاکستانی قرار دے کر انہیں بھی ہندوستان سے نکال دینا چاہیے، کیونکہ بنگلہ بولنے والے ہندوستان میں بھی ہے اور بنگلہ دیش میں بھی، اور پنجابی بولنے والے ہندوستان میں بھی ہے اور پاکستان میں بھی ہے، اور ان غیر مسلموں کو بھی ہندوستان سے نکال دیا جائے جو بنگلہ بولتے ہیں۔ سرکار نے شناختی کارڈ کا سلسلہ جاری کیا اور ووٹر لسٹ میں مسلمانوں کے نام درج نہیں کیے، اور درج کیے بھی تو وہ بھی غلط۔ سرکار کی پالیسی ہے کہ اسی طرح مسلمانوں کو ہندوستان سے باہر نکال دیا جائے گا، اور ہندوستان میں کوئی حق نہ رہ جائے۔ اگر ان کے پاس شناختی کارڈ نہ ہو یا نام غلط ہو تو وہ ہندوستانی نہیں کہلائے۔ نوجوان بھائیوں، ذرا غور کیجئے، اس کے ذریعے سے لاکھوں مسلمانوں کے نام فہرست آئے، لاکھوں مسلمانوں سے ووٹ کا حق چھیننے کا خطرناک پلان جاری ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ثبوت پیش کرتا ہوں۔ آپ ہمیشہ نئی دنیا پڑھتے ہوں گے۔ آپ 22 نومبر 1994 عیسوی کا اخبار اٹھا کر دیکھیے، اس میں کے بادشاہی ہوئی ہے، اس میں کے بادشاہی ہے کہ ہندوستان کے سب سے بڑے حق ووٹ سے محروم کیا جا رہا ہے۔ شیشن صاحب خاموش تماشائی بن کر اس منصوبے بند سازشوں کو دیکھ رہے ہیں۔ لاکھوں مسلمانوں کے نام فہرست آئے، ہندوستان میں یا تو لکھے ہی نہیں گئے
گئے، اور اگر لکھے بھی گئے تو غلط، کسی کی ولدیت غلط لکھی گئی تو کسی کا مکان نمبر غلط درج کیا گیا، کسی مرد کو عورت لکھا، کسی عورت کو مرد لکھا گیا تو مرد کو عورت بنا دیا گیا ہے۔ شر پسندانہ سے جذباتی ماحول پیدا کرنے کے لیے دینی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور فرقہ پرستوں کا مقصد کسی ایک مسلم کی تباہی نہیں بلکہ ان کی نظر مسلمانوں پر ہر میدان عرصہ حیات تنگ کرنے کی پالیسی پر لگی ہے۔ مولانا عبدالستار صاحب زندہ باد، مولانا عبدالستار صاحب زندہ باد، زندہ باد، مولانا کلیم الدین صاحب زندہ باد، زندہ باد، مولانا کلیم الدین صاحب زندہ باد، زندہ باد، مولانا نجم الدین صاحب زندہ باد۔ جذباتی ماحول پیدا کرنے کے لیے دینی اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور فرقہ پرستوں کا مقصد کسی ایک مسلم کی تباہی نہیں بلکہ ان کی نظر مسلمانوں پر ہر میدان عرص حیات تنگ کرنے کی پالیسی پر لگی ہوئی ہے۔ آزاد ہندوستان میں فرقہ وارانہ فساد کو زیر آلود کرنے کے لیے ہر سطح پر انتہائی منظم مہم چلائی جا رہی ہے، ہر سطح اور ہر مرحلہ پر مسلمانوں کو کمزور کرنے کی تدبیر کی گئی بلکہ ان کو رسوا کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے۔ مسلم کے نوجوان نسل میں اس خاص طور پر اس خاص رویے سے مایوس نظر آتے ہیں کہ علماء کا طبقہ اب تک محفوظ تھا لیکن اب وہ بھی مشکلات کا سامنا کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، حالانکہ اسی طبقے کی نمائندگی دعویٰ کرنے والے حضرات خود ہی اپنے عافیت کا احساس ہو رہے ہیں۔ یہ تو میں نے آپ کو 1994 عیسوی کا واقعہ بتایا، اب آپ لوگوں کو 1999 مئی کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں کہ اخبار امر اجالا کے مطابق DIG نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں جتنے مسلم ادارے سبھی کے سب دہشت گرد کہتے ہیں، اور تمام مسلم اداروں کو پاکستان کی سرکار تنخواہیں دیتی ہے جس کے ذریعے بچوں کو حکومت کے خلاف تربیت دی جاتی ہے اور وہاں پر بم وغیرہ بھی بنائے جاتے ہیں۔ تو DIG اور حکومت سے سوال کرتا ہوں کہ جب تم نے مسلم اداروں کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا تو بتاؤ تم نے 1994 میں ندوۃ العلماء میں چھاپا ڈالا تھا تو وہاں پر تم نے کتنے دہشت گرد کو گرفتار کیا تھا؟ اگر نہیں تو پھر بتاؤ کہ گاندھی کا قاتل کون تھا، اندرا کا قاتل کون تھا، راجیو کا قاتل کون تھا؟ کیا کوئی مسلمان تھا یا کسی ادارے کے استاد اور طلبا تھے؟ قاتل تو گلشن کے مالی بیٹے، پھر تم نے کیسے مسلم اداروں کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا؟ یہ بات ذہن نشی کر لو کہ جہاں گاندھی نے ہندوستان چھوڑو کا نعرہ بلند کیا تو وہی مولانا ابوالکلام آزاد نے قیادت سکھائی، جہاں نہرو نے جنگ آزادی کے لیے قدم آگے بڑھایا تو اس جنگ کا طریقہ مولانا حسین احمد مدنی نے سکھایا، جہاں پٹیل سیاست کی طرف گیا وہاں سیاست کا طریقہ مولانا محمد علی جوہر نے سکھایا، اور وہ قربانی بھی بھول گئے۔ مسند درس پر بیٹھ کر قرآن و حدیث کا درس دینے والے علماء کرام نے اپنے خانقاہوں میں بیٹھ کر اپنے خون و جگر سے شمع اسلام کو روشن کرنے والے مشائخ اعظام نے اپنے مدرسے اور خانقاہوں کو چھوڑ کر میدان میں اتر گئے اور انگریز کے خلاف محاذ بن کر منزل کی طرف نکل پڑے۔ میں ایک الہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں ایک الہی چلا تھا جانب منزل مگر، پیارو آتے گئے کاروان بنتا گیا۔ الغرض علماء کرام حصہ نہ لیتے تو ہندوستان آزاد نہ ہوتا، تحریک آزادی نہ چلتی، تحریک بالا کوٹ نہ چلتی، تحریک ریشمی رومال نہ چلتی، تحریک خلافت نہ چلتی، تحریک ہندوستان
نہ چلتی، امبالہ سازش کیسے نہ بناتا۔ 1997 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جن میں 55,000 علماء کرام تھے، اور دہلی میں 500 علماء کرام کو پھانسی کے پھندے پر چڑھایا گیا۔ اور ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ وائسرائے برطانیہ نے ہندوستانی مشیوں سے رائے طلب کی کہ بتاؤ ہندوستان میں تمہاری حکومت کیسے قائم ہو سکتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہندوستان میں سب سے زیادہ بیدار مسلمان ہے، اور جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اس لیے مسلمانوں میں جب تک جذبہ جہاد موجود ہے اس وقت تک ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اور اس لیے ہم لوگ ان پر حکومت نہیں کر سکتے، اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان سے علماء کرام کو اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میں تقریر ہی کے لیے میں مدعو کر رہا ہوں ابو سفیان صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔